امین کا لقب دیا تھا کہ امانت دار آپ ہیں، سب سے سچوں میں سب سے بڑے سچے آپ ہیں۔ اب یہ دو لقب جو غیروں نے دیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر کے آج مسلمان کتنا ان پر کھڑا اترتا ہے۔ ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں کتنی امانت داری ہے۔ پتہ چلا جوتا دکھایا دوسرا تھا، اور جب اس کو بنا کر کے دینے کا نمبر آیا تو اس میں دوسرے میں ٹیلی لگا دیا۔ یہ تو جوتے والے جانتے ہیں کہ وہی سستے میں مل جائے گا، وہی مہنگے میں مل جائے گا۔ تو کتنی امانت داری ہمارے کاروبار میں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو برکت کہاں سے ہوگی؟ کاروبار میں امانت داری نہیں ہے، کاروبار سچ پر نہیں چلتا، جھوٹ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر تو جو کارخانے میں لائٹ ہماری خرچ ہوتی ہے اس کا بل چکانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو اس کا نعوذ باللہ ہم صحابہ کرام پر طنز کر رہے ہوتے ہیں یہ کہنے والے لوگ۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام نے امانت داری اور سچائی کے ساتھ کاروبار نہیں کیا۔ جو ہمارے گزارے نہیں ہوتے ہیں سچائی سے اور امانت داری سے کاروبار کرنے پر۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی زندگی پیش کر کے گئے ہیں ہمارے سامنے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان لوگوں کے سامنے ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے 6 سال کی عمر میں۔ ابھی آپ 6 سال کی عمر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا سہارا بھی آپ سے اٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کو پکار کر کے جو آخری لفظ کہا تھا وہ یہ کہ امی جان آپ کو تو معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، آپ ہی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ یہ کہہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر روتے رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آتی ہے۔ عبد المطلب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک وقت مکہ المکرمہ میں قحط سالی ہوئی، اور چونکہ عبد المطلب سرداروں میں سے تھے اور بیت اللہ کی متولی تھے، بیت اللہ کی چابی عبد المطلب کے پاس رہتی تھی، تو لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے کہ چلو عبد المطلب سردار ہیں ان کے پاس چلتے ہیں کہ مل کر کے قحط سالی کی دعا کریں گے۔ قحط سالی ایسی کہ کھانے پینے کا غلہ تک ختم ہو گیا، بلکہ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ جانور تک کھانے کی نوبت آ گئی تھی، اتنی قحط سالی تھی۔ تو خواجہ عبد المطلب کے پاس لوگ گئے، جا کر کے دروازے پر دستک دی۔ خواجہ عبد المطلب آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سے 8 سال کے بیچ کی عمر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ چاند جیسی صورت والا لڑکا ان کے ساتھ ہے، اور عبد المطلب سے کہا کہ قحط سالی کی وہ ہے کہ آپ جا کر کے بیت اللہ کو کھولو تا دعا کریں سب مل کر کے تاکہ قحط سالی دور ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں ہیں، لے گئے اور جا کر کے جب دعا مانگی تو خواجہ عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے دعا کی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعا مانگی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر۔ ابھی تو 6 سے 8 سال کی عمر ہے۔ دنیا والے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی آخر الزماں ہے۔ 8 سال کی عمر ہے، خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کفالت میں آتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کی۔ ابو طالب کو ان کے والد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا آپ کو وصیت کر کے گئے کہ میرے بھتیجے کا خیال رکھنا، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ خواجہ ابو طالب ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ملک شام کا سفر کی نوبت آئی،
پریشان ہو گئے کہ سفر کروں تو کیسے، کا بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھتیجے کو ساتھ لے کر کے جاؤں، اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ راستے میں وہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے، ایک راہب کا جھونپڑی تھی، ایک راہب کا مکان تھا، اس کا عبادت خانہ تھا راہب کا۔ تو جب وہاں سے قافلہ گزر رہا ہے اور قافلہ اس کے پاس پہنچا ہے تو دوڑ کر کے اپنے عبادت خانے سے باہر آ گئے اور سب کو روکا کہ قافلہ یہاں کے آپ یہیں ٹھہرو گے۔ نہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا کہ آج سے پہلے بھی یہاں سے قافلہ گزرا ہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کتنے لوگ ہیں، تاکہ سب لوگ یہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان کو نظر نہیں آئے، قافلہ ٹھہرا، اس کے بعد اس نے دعوت کی اور دعوت پر سب کو بلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانور لے کر کے، اونٹ لے کر کے چرانے کے لیے چلے گئے، تو راہب نے سب کو بلا کر کے دیکھنا شروع کیا تاکہ سب آ گئے، کہ ہاں سب آ گئے کہ نہیں، سب نہیں آئے، کہ کوئی تو کم ہے، تاکہ ہاں میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، تو وہ اونٹ لے کر کے چرانے کے لیے گئے ہیں، کہا بس وہ کم ہے، کہا ان کو بلاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو یہ ایک خاص مجلس کا ادب سکھایا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آئے تو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ ایسا نہیں ہے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کا نمبر آیا وہاں سایہ نہیں تھا، وہاں دھوپ تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بچے تھے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہٹا کر کے سائے میں بیٹھ جاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 8 سال سے کچھ اوپر کی عمر ہے اور لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ کسی کو ہٹا بچا کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو مسجد میں ایک دوسرے کے اوپر سے کود پھاند کے آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلے تو چاہیے کہ صف ایسے لگائیں کہ صفوں کے اندر جگہ نہیں چھوڑی جائے، اور اگر پیچھے والے کو جگہ نظر آ بھی رہی ہے تو اسے ضرورت نہیں کہ وہ کندھوں سے کود پھاند کر کے آگے آئے، اگر اس کو آگے آنا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جگہ بنا کر کے آئے، کودتا ہوا اوپر سے نہیں آئے۔ یہ انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کے ادب کے خلاف ہے۔ انسان کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا ہے؟ انسان کا گوشت کیوں نہیں کھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے ادب کے خلاف ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ انسان کے کندھوں پر سے کودتا ہوا آدمی آگے آئے اور آ کر کے پھر سب میں بیٹھ جائے، یا پھر یہ جگہ بنائے زبردستی کر کے۔ مسجد کے بھی خلاف ہے، انسان کے بھی خلاف، مسجد کے ادب کے خلاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، درخت تھا، اس نے اپنا سایہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کر دیا۔ راہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یہی آخری نبی آخر الزمان ہے، کہا یہی آخری نبی ہے۔ تو کہا کہ کیسے پتہ چلا کہ تم کیسے؟ کہا جب قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تب میں نے دیکھا ہے کہ قریب تھا کہ میرے عبادت خانہ میرے اوپر گر جاتا، کہ میں نے دیکھا کہ شجر و حجر ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک رہی تھی، حتیٰ کہ میرا عبادت خانہ بھی جھکے، کہ اس لیے میں دوڑ کر کے باہر آیا۔ پھر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان تھا۔ اس راہب نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یہ آپ نبی آخر الزمان ہے، کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، کا یہود و نصارہ ان کو مارنے کے لیے حتی الوسع کوشش کرے، کہا جہاں تک ان سے ہوگی تا کوشش کریں گے ان کو تکلیف پہنچانے کی، کہا ان کی حفاظت کرنا، بلکہ یوں کہا کہ یہیں سے، کہ آگے مت جاؤ، کہ یہیں سے آپ ان کو واپسی مکہ المکرمہ لے کر کے چلے جائیں، کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راہب خود وہاں سے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں تک بھیجا ہے، مکہ المکرمہ تک، حفاظت سے لے کر کے جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 8 سال سے اوپر کی عمر ہے اور لوگ پہچان رہے ہیں کہ آخری نبی ہے، چل جائے گا آج کا مسلمان نہیں پہچانتا کہ آخری نبی ہے۔ اس امت کا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اس امت کا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر کوئی مقام میرا آپ کا نہیں بنتا۔
مقام جس کی وجہ سے ہے اس کی زندگی میں اگر نہیں ہے تو پھر کس مقام کا غرور ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں؟ کس حق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کا دم بھرتے ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آنا شرط ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس سے بڑا بدنصیب نہیں ہو سکتا کوئی انسان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چھوڑ کر کے زندگی گزارے اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ کسی چیز سے اگر عشق